استغاثہ یعنی کہ اگر کوئی بندہ مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، اور بوقت پریشانی اپنی یا مشکل حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کو پکارنا، یہ استمداد و استعانت کہلاتا ہے، اور اپنی فریاد ان کو پیش کرنا یہ استغاثہ کہلاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور نیک صالحین کو جو ہے وہ مددگار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاءُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملائکہ، انبیاء علیہ السلام اور نیک صالحین کے لیے مولا کا لفظ استعمال فرمایا، کہ یعنی کہ اللہ بھی ان کا مددگار ہے، ملائکہ بھی ان کے مددگار ہیں، اور نیک صالحین بھی ان کے مددگار ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک صالحین کے لیے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، اللہ فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، اور اللہ کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کے زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اسے مردہ گمان بھی نہ کیا جائے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں اور بزرگان دین کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ کے نیک بندے دنیا میں تصرف کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تصرف کا حق عطا فرماتا ہے۔ اور روایتوں میں تو آتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی سننے کی سماعت، اس کی دیکھنے کی بصارت اور اس کی جو طاقت و قوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے اپنا استغاثہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنا، استمداد و استعانت طلب کرنا، یہ عین قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی سے درست اور صحیح ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت علی کی والدہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ میرے وسیلے سے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں تمام انبیاء کے وسیلے سے ان کی قبر کو وسعت عطا فرما۔ تو یعنی کہ جو انبیاء گزر چکے تھے، دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی، تو اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو انبیاء ہیں، نیک صالحین ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک و مولا، ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے تھے، آج حضور کے چچا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو حضور کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگی، ابھی دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ اسی طرح جب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ امہات المؤمنین آپ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تو لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور کے جو گنبد کے اوپر جالی ہے، آپ نے فرمایا اسے کھول دیا جائے کہ آسمان کے اور حضور علیہ السلام کی قبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، اور آپ نے فرمایا حضور کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجت کو پورا فرمائے گا۔ لوگوں نے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ اسی طرح نیک صالحین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں، اگر ان کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ان کا عمل بھی یہی رہا ہے، اور بزرگان دین خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا اور کوئی مشکل در پیش ہوتی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا اور آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتا، اللہ میری اس مشکل کو دور فرما دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی کہ یہ نیک صالحین
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مدد فرماتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے نماز الاسرار کے بارے میں کیا ہے کہ اس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس کی ترتیب یہ ہے کہ بعد نماز مغرب سنت پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد 11 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائے، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دعا کرے، درود پڑھ کر سلام عرض کرے، اور 11 مرتبہ یہ پڑھے ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغیثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قضاء الحاجات، یعنی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے وہ پکارے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا اگر تم اس پر صبر کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اس صحابی کو بھیجا، اور وہ گئے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ نے جو کلمات آپ کو فرمائے، آپ نے حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آنکھیں عطا فرما دی۔ تو یعنی کہ حضور کے وسیلے سے، انبیاء علیہ الصلوۃ کے وسیلے سے، اللہ تبارک و تعالی کے نیک صالحین کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کا باعث بنتا ہے۔